معاشی زندگی میں، نہ حکومتی زندگی میں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں نہ سیرت ہے نہ صورت ہے۔ یہ ہے عزت۔ یہ تو تم تصدیق کر رہے ہو، یہ تو تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تو منافقت کرتے ہو۔ بات کرتے ہو سیرت کی، عمل میں سیرت اور کردار نبی کا نہیں ہے۔ بات کرتے ہو صورت نبی کی، لیکن عمل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے محبت نہ اللہ سے نہ اللہ کے رسول سے، اور یہی ترمامیٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے پیغمبر کو بتایا کہ ان لوگوں کو کہو اگر واقعی تم خدا سے محبت کرتے ہو، اگر واقعی تم خدا سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، یعنی رسول سے، محمد سے محبت کرو۔ خدا سے محبت کرنے کا معیار محبت سے محبت ہے، محمد سے محبت ہے۔ لیکن جب آپ کی زندگی میں محمد کی سیرت نہیں ہے، کردار نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، صورت شکل وہ نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے اللہ سے محبت نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر واقعی تم خدا سے محبت کرتے ہو، غور سے سن لیں، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اگر واقعی تم خدا سے محبت کرتے ہو تو خدا سے محبت کرنے کا پیمانہ اور کرائٹیریا اور معیار یہ ہے کہ رسول سے محبت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کوئی ایسا بزنس، ایسا کاروبار نہ بتا دوں جس میں کمائی خسارے کا نام ہی نہیں ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ وہ تجارت نہ بتاؤں جس تجارت میں، جس کاروبار میں، جس بزنس میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کس کو پسند نہیں ہے؟ جتنے لوگ ادھر بیٹھے ہیں، اگر میں یہاں اسٹیج سے اعلان کروں کہ آ جاؤ آپ لوگ اپنا سرمایہ اس مہنگائی کے دورانیہ اور زمانے میں میرے ساتھ انویسٹ کرے، سرمایہ ادھر لگاؤ، نقصان نہیں ہوگا، کمائی ملے گی، کتنے لوگ کھڑے ہوں گے؟ کتنے لوگ کھڑے ہوں گے کہ ہاں بابا یہ میرا پیسہ لے لو، جس میں کمائی ہے، نقصان نہیں ہے، تو کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے ایمان والوں کو، کلمگوں کو، اگر تم تجارت چاہتے ہو، وہ تجارت جس میں خسارہ نہ ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو، تو میں بتاؤں گا آپ کو۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی دین اور دینی اسلام اور کلمے کی سربلندی کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے جان کو بھی لگاؤ اور مال بھی لگاؤ۔ لیکن جب شادی ہو بیٹے کی یا بیٹے کی منگنی ہو، کتنے پیسے ہم خرچ کرتے ہیں؟ کتنے؟ غریب سے غریب لاکھوں میں، سرمایہ دار کروڑوں میں جاتا ہے۔ کل میں پڑھ رہا تھا، دنیا کا جو سرمایہ دار ہے بل گیٹس، یہ پولیو بھی اس کی نگرانی میں ہے، ابھی یہ کورونا بھی اس کی نگرانی میں ہے۔ اس کی بیٹی نے کسی مسلمان نوجوان سے شادی کی، اور شادی کا خرچہ کتنا ہے؟ خرچہ سن کے کان پکڑو گے، $20 لاکھ۔ کتنا؟ $20 لاکھ صرف شادی کا خرچہ۔ آپ ولیمہ سمجھے ہمارے زبان میں، ہمارے ہاں کتنا ہوتا ہے؟ لیکن جب علماء کرام آپ کے پاس آتے ہیں سرمایہ دار طبقے کے لیے، مدرسے کے لیے، مدرسے کی طلباء کے لیے، ان کے کھانے اور پینے کے لیے آتے ہیں، تو تم ہاتھ میں 50 روپے کما کے دیتے ہو۔
اور مذاق بھی اڑاتے ہو، ان کی تضحیک بھی کرتے ہو، ان کو مسخرہ سمجھتے ہوئے. یہ ہے دین سے محبت. پیغمبر علیہ السلام کی زندگی 3 چیزوں کا نام ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کیا ہے، 3 چیزوں کا نام ہے ان کی زندگی. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. پیغمبر کی زندگی نام ہے شریعت کا، تہذیب اخلاق کردار کا. نمبر 3 سیاست کا. ان 3 چیزوں کا مجموعہ. شریعت یعنی تعلیم الاحکام. قرآن سیکھو، سمجھو قرآن کو. قرآن کیا کہہ رہا ہے، تم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. جب مولوی قرآن سے ایک آیات پڑھ کے بات کرتے ہیں آپ کے سامنے، یہ چھوڑ یار، یہ مولوی کی بات ہے. 1400 سال پہلے کی بات یہ کر رہا ہے. دنیا آسمان تک، چاند تک پہنچ گئی، مولوی وہی 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہے. ایک دن مجھے کسی ٹاک شو پر ایک اینکر نے کہا کہ یہ باتیں تو بہت پرانی ہیں، یہ دین اور اسلام کی باتیں تو بہت پرانی ہیں. خواتین کی پردے اور حجاب اور سطر کی بات ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کلمہ بھی بہت پرانا ہے، کلمہ بھی بہت پرانا ہے. تو پھر کلمہ کو بھی چھوڑنا چاہیے. پھر تو قرآن بھی بہت پرانا ہے، پھر تو قرآن بھی بہت پرانا ہے. 1400 سال دقیانوسی زمانے کا قرآن ہے. پھر ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. پھر تو آپ کا باپ بنسبت آپ کے وہ بھی بہت پرانا ہے. جس باپ سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے 150 سال تو گزر چکا ہوگا نا، وہ باپ بھی بہت پرانا ہے بھائی. پھر باپ کو بھی چھوڑ دو، اعلان کرو کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، نہ میری روایات یہ ہے، نہ میری اقدار یہ ہے. یہ ہے ذہنیت. جب پیغمبر کی زندگی اور ان کی بعثت عبارت ہے شریعت سے، دین سیکھنا، قرآن سیکھنا، دینی اسلام کا مطالبہ اور تقاضا کیا ہے، یہ ہے پیغمبر کی زندگی کا تقاضا. پیغمبر کی زندگی کا تقاضا یہ ہے انک لعلی خلق عظیم انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. تمہاری اخلاق اور سیرت کو سنوارنے کے لیے میری بعثت ہوئی ہے. تمہارے اخلاق کیا ہونا چاہیے، کردار کیا ہونا چاہیے. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تہذیب الاخلاق ہے، یہ کردار. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا وہ کردار تھا کہ دنیا جب تک دنیا رہے گی آپ جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہوں گے. یہ ان کا مقصد. نمبر 3، ان کی زندگی کا مقصد سیاست نہیں تھا. سیاست کا مطلب کیا ہے؟ آج جب ہم سیاست کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار مولوی تم یہ سیاست کیا بلا ہے. سیاست تو نام ہے جھوٹ کا، سیاست تو نام ہے دھوکے اور فراڈ کا. دیکھیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو نا، تم بڑے سیاستدان بن کے جھوٹ بول رہے ہو. فرق صرف اتنا ہے کہ تم نے جھوٹ کو یو ٹرن کا نام دیا. جھوٹ بول رہے ہو. سیاست جھوٹ کا نام نہیں ہے، سیاست دھوکے اور فراڈ کا نام نہیں ہے. سیاست مختصر 2 لفظوں میں اصلاح المعاد والمعاش. سیاست نام ہے اس جدوجہد کا، اس مبارزے کا جس کے نتیجے میں یہ زندگی بھی کامیاب ہو اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو. سیاست کس چیز کا نام ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ صحابہ. آپ
آپ لوگوں نے اسلامی تاریخ پڑھا ہوگا، تاریخ سے یہ ثابت ہے، قرآن سے یہ ثابت ہے کہ پوری انسانیت، نسل انسانی میں اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک اہم ہستیاں اگر ہیں تو وہ انبیاء اور پیغمبر ہیں۔ اللہ کے ہاں اہم اور بزرگتر ہستیاں اگر ہے تو وہ انبیاء اور پیغمبر اور رسول ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ بھی سن لیں، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ دنیا کے اقوام اور قوموں نے جو تسلیل، جو بے توقیری